اسلام کے نظام سے ہی دنیا میں امن و امان قائم رہ سکتا ہے۔ نوجوان علماء دین محمدی کے سچے امین و علمبردار بنے۔ دارالعلوم زکریا دیوبند میں منعقد ملی بیداری کانفرنس میں مولانا خلیل الرحمن سجاد نعمانی کا پرمغز خطاب۔ ناظرین، آپ اس خبر کو سن رہے ہیں MM تھانوی یوٹیوب چینل پر۔ آپ سے ریکویسٹ ہے کہ نیوز کی تمام اپڈیٹ حاصل کرنے کے لیے ابھی ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پر کلک کر کے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجیے گا۔ اسٹیٹ ہائی وے پر واقع ممتاز دینی درسگاہ دارالعلوم زکریا دیوبند میں آج ملی بیداری کانفرنس منعقد ہوئی، جس میں ملک کے ممتاز عالم دین اور آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے رکن و سابق ترجمان مولانا خلیل الرحمن سجاد نعمانی نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی اور طلباء و عوام کو اپنے پرمغز خطاب سے نوازتے ہوئے تعلیم کی اہمیت پر روشنی ڈالی۔ دارالعلوم زکریا دیوبند کے احاطے میں صبح 10 بجے سے منعقد کانفرنس کا آغاز ادارے کے استاذ قاری عمار کی تلاوت کلام اللہ سے ہوا۔ نعت نبی طالب علم نصر اللہ نے پیش کی، صدارت رئیس الجامعہ مولانا مفتی شریف خان قاسمی نے کی، جبکہ نظامت کے فرائض مفتی شاہنواز خان نے انجام دیے۔ اس موقع پر مولانا خلیل الرحمن سجاد نعمانی نے تعلیم کی افادت اور ملک کی آزادی میں علماء کرام کی قربانیوں پر روشنی ڈالتے ہوئے مادر علمی دارالعلوم دیوبند کی ذریع خدمات بیان کرتے ہوئے اس عظیم ادارے کو روحانیت کا مرکز بتایا اور طلباء کو نہایت قیمتی نصیحتوں سے نوازا اور انہیں دین محمدی کے سچے امین و علمبردار بننے کی تلقین کی۔ مولانا سجاد نعمانی نے حالیہ فلسطین حالات اور حماس و اسرائیل کے درمیان جاری جنگ پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے 70 سال سے فلسطینی ظلم و بربریت کا شکار ہے۔ اب مسلک ممالک اور اقوام متحدہ سے مسئلہ کا مستقل حل نکالنا چاہیے۔ مولانا سجاد نعمانی نے کہا کہ آج جو بھی حالات ہیں وہ جو کچھ نہ کچھ ہمارے اعمال و کردار کا نتیجہ ہے۔ مسلمان قوم ہے، بغیر کچھ کیے اچھی امید کی آس لگائے رہتی ہے۔ کہا کہ آج بھی حالات کوئی برے نہیں ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بچے اور بچیوں کو دینی تعلیم سے آراستہ کریں اور اساتذہ کو چاہیے کہ اچھی تعلیم کے ساتھ اچھی تربیت بھی کریں۔ ہمیں ہر حال میں تعلیم کی جانب توجہ دینی ہوگی اور اپنے بچوں کو اعلیٰ تعلیم یافتہ بنانے کی فکر کرنی ہوگی۔ مولانا سجاد نعمانی نے دارالعلوم دیوبند اور علماء کی ملک کی آزادی میں قربانیوں اور اس کے بعد کے حالات پر تفصیلی روشنی ڈالتے ہوئے کہا کہ ہمیں اب بیدار ہونے اور قوموں کو پہچاننے کی ضرورت ہے۔ ہندوستان میں صرف ہندو نہیں رہتے ہیں، بلکہ یہاں ہزاروں قومیں آباد ہیں اور ہر سماج کے اندر اچھے لوگ موجود ہیں۔ میں ہر قوم کے افراد، خواتین اور نوجوان سے مل چکا ہوں جو تمام ملک میں امن و شانتی کے خواہاں ہیں۔ انہوں نے ملک کے موجودہ حالات بالخصوص نفرتی ماحول پر افسوس ظاہر کیا اور کہا کہ ملک کے ہر طبقے اور سماج میں موجود ان کروڑوں اچھے لوگوں کو نبیوں جیسی قربانیاں دینے والی مخلص قیادت کی ضرورت ہے، جس سے ملک کے تمام مسائل حل ہو سکے اور یہاں گنگا جمنی تہذیب اور بھائی چارہ و پیار و محبت کی فضا قائم ہو سکے۔ مولانا سجاد نعمانی نے کہا کہ جنگ آزادی میں علماء کرام نے اپنی جانیں حکومتوں کو بچانے کے لیے نہیں دی تھی، بلکہ انہوں نے یہ عظیم قربانیاں اس لیے دی کیونکہ انہیں پتا تھا کہ اسلام کے نظام سے ہی دنیا میں امن و امان قائم رہ سکتا ہے۔ مولانا نے مدارس اسلامیہ کی خدمات کا اعتراف کرتے ہوئے کہا کہ اسلامی تہذیب و اقدار کی بقا کا ذریعہ یہ مدارس ہی ہیں۔ انہوں نے علماء کرام کی حیات و خدمات پر روشنی ڈالتے ہوئے طلباء کو اپنے اندر اخلاص و للہیت پیدا کرنے پر زور دیا اور کہا کہ آپ لوگوں کو دین محمدی کے انسانیت کے پیغام کو پوری دنیا میں پہنچانا ہے، یہی آپ کی زندگی کا مشن ہونا چاہیے۔ مولانا نعمانی نے دارالعلوم زکریا دیوبند کے نظام تعلیم و تربیت کی ستائش کی اور ادارے کی مزید ترقی کی دعا کرتے ہوئے محترم مفتی شریف خان قاسمی کو مبارکباد پیش کی۔ مدرسہ شمس العلوم ٹھنڈیرا کے محترم مولانا جمیل احمد قاسمی نے اپنے خطاب کے دوران تعلیم کی اہمیت اور معاشرے میں پھیلی برائیوں پر روشنی ڈالتے ہوئے معاشرے کو نشے اور برائیوں سے پاک کرنے کی اپیل کی۔ انہوں نے کہا کہ بڑے افسوس کا مقام ہے ہمارا معاشرہ اسلامی تعلیمات اور دین سے دور ہو رہا ہے۔ ان حالات میں علماء کرام بالخصوص نوجوان علماء پر ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ معاشرے میں دینی تعلیمی تحریک کو مضبوط بنائیں۔ آخر میں محترم مولانا مفتی شریف خان قاسمی نے تمام مہمانوں بالخصوص مولانا سجاد نعمانی کا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ طلباء اور عوام کو یہاں سے مہمان مکرم کی قیمتی نصیحتوں پر عمل کرنے کا عزم لے کر جانا چاہیے۔ اس کے علاوہ جامعہ رحمت کھنگرولی کے محترم آل انڈیا ملی کونسل کے دینی تعلیمی بورڈ کے سیکریٹری مولانا ڈاکٹر عبدالمالک مقیسی، رکن پارلیمنٹ حاجی فضل الرحمان وغیرہ نے بھی خطاب کیا۔ ناظرین، اس خبر کو آپ MM تھانوی یوٹیوب چینل پر سن رہے ہیں۔ اس چینل پر اگر آپ نئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجیے گا۔ اگر آپ سبسکرائب کر کے رکھے ہوئے ہیں اس چینل کو تو اس کی ویڈیو کو تمام گروپوں میں شیئر ضرور کیجیے گا۔ شکریہ، جزاکم اللہ خیرہ۔